اتنی اچھی دادی ہیں, how she's protecting Hassan. So among all these emotions we keep watching her and keep getting inspired by her. So آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے ملتے ہیں, ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, and I think we are going to have some really interesting conversations. So ملتے ہیں عذرا منصور سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں تو بہت اچھی ہوں. بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ بہت اچھی ہیں آپ. بٹ تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور ایز آپ کہہ رہی تھیں کہ آج میرا لکی ڈے ہے, بیکاز آپ بہت دور رہتی ہیں, ہے نا؟ میں ملیر کنٹونمنٹ میں رہتی ہوں. بالکل. اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اتنی دور ڈرائیو کرنا, اور لیکن میرے 3-4 بڑے امپورٹنٹ آج کام تھے, اور میں نے یہی کہا تھا, میں کہا ٹوڈے از یور لکی ڈے. مجھے ایک میسج آیا کہ تمہارا لکی ڈے ہے اور آئی ایم ڈرائیونگ دیٹ سائڈ, سو آئی ول کم. آئی واز لائک یس. ویسے تو میں راضی تھی وہاں جانے کے لیے, بٹ میں نے کہا ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری فیلڈ لک کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. سو بٹ ویسے کیسا چل رہا ہے کام آپ کو؟ جفا پہ کیا رسپانس آ رہا ہے؟ جفا از ڈوئنگ سو ویل, ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست. اس میں آرٹسٹ بھی تو دیکھو نا کتنے اچھے ہیں سارے. ماورا اور محب کا بڑا پیارا ہے, عثمان اینڈ سحر ماشاء اللہ سے ونڈرفل, بیوٹیفل. اور سحر کا تو میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ وہ اتنی چلبلی شروع میں, اور اس طرح کی ایون ادروائز آف دا کیمرہ, تو میرے دل میں کہ یہ لڑکی آرام سے کیوں نہیں بیٹھتی. لیکن جب اس کا وہ چینج آیا ہے اس کے اس میں, شی از پرفارمنگ بیوٹیفل. بہت اچھی. وہ سیٹ پہ بھی آ کے نا مجھے لگتا ہے سحر آتی ہوں گی تو ایک ہنگامہ مچتا ہوگا کہ وہ سحر آ گئی ہے, پتہ چلتا ہوگا کہ بالکل ایسے, because I met her in person, so I know how bubbly and mashallah full of life she is, تو she brings a smile. مجھے لگتا ہے وہ ہیں جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہیں. بالکل بالکل. تو جب میں نے کال کی تھی آپ کو تو آپ نے کہا کہ بس مجھے نا وہ ٹپکل سوال, اور مجھے وہ اب میرے اوپر پریشر اتنا. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے تھوڑا سا بارگین کر لیا. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ کا جرنی ہم تھوڑا سا کیپچر کر لیں گے. 2 وجوہات, ایک تو وہ تمام لوگ جن کو نہیں پتا انہیں پتہ چل جائے گا, اور مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیوچر کے پاس نا ایک ویل راؤنڈڈ کانورسیشن ہو, کہ کوئی آئے آپ کے ہمارے چینل پہ آپ کو سنے تو اس کو نا ایک اچھی آپ کی جھلک مل جائے, اینڈ زیادہ تر ہم نے پوائنٹس کیپچر کر لیے ہوں اس میں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ رابعہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں خود پرسنلی یہ سوچتی ہوں, سمجھتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی آرٹسٹ کو جس نظر سے بھی دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ہر ایک کا اپنا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, بٹ ایکچولی ٹی وی آرٹسٹ جو بھی ہیں یا فلم آرٹسٹ جو بھی ہیں, دے آر ہیومن بینگس. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی گھر بار ہے, بچے ہیں, میاں ہیں, میاں سے لڑائیاں, جنگیں ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں. اب تو آپ کے پوتے پوتیوں اور نواسے کیا ہیں؟ پوتے میرا ایک پوتا ہے. اوکے. بٹ میرے ماشاء اللہ سے نواسے اور نواسیاں. تو آپ کو تو نہیں وہ سننے کو ملتا کہ پوتے کو تو زیادہ آپ فیور کرتی ہوں, کیونکہ ہوتا یہی ہے آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں تو دادی نانی کی پوزیشن میں آپ کو سننے کو ملتا ہے پوتے میں تو جان ہے, نواسیاں بیچارے ایسی سائڈ پہ ہوتے ہیں. نہیں نو بیچارہ. اچھا. وہ مگر ان کا آپس میں رہتا ہے. جب تک میرے نواسے ذرا چھوٹے تھے اور مطلب فیو ایئرز اولڈ تھے, 6-7 سال کے, 8 سال کے, اور میں جب ان کے پاس امریکہ ہوتے ہیں وہ لوگ, میں جاتی تھی نا, تو دے یوز ٹو ٹیک ٹرنس, اور آپس میں لڑتے تھے. نو تم کل سوئے تھے نانو کے ساتھ, ٹوڈے از مائی ٹرن, تو یو انجوائے دیٹ. اٹس سو بیوٹیفل. دے کال یو نانو. اوکے. اینڈ میرا پوتا کالز می دادو. سچ بیوٹیفل. آئی تھنک یہ رشتے ہوتے ہیں اور نام ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا جرنی کو آپ کے وہ کر کے. آپ ریڈیو پہ اسٹارٹ کیا تھا آپ نے, اور ریڈیو پہ آپ ڈرامے ایکٹنگ کر رہی تھی. اس کو پتہ نہیں کیا ورڈ بولیں گے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہیے. ایکٹنگ تو ریڈیو پہ نہیں ہو رہی ہوگی, یا وائس ایکٹنگ ہوگی. صداکاری. تو صداکاری میں نے نیا سیکھا. اس میں یہ تھا ایکچولی کہ جب میں کالج میں تھی نا, تو بیگم خورشید مرزا آئی کون جو ہماری آرٹسٹ تھیں, وہ ہماری انگلش کی پروفیسر تھی. اچھا. تو وہ کیا کرتی تھیں کہ 8-10 دن پڑھایا, پھر ایک دن کہتی تھیں آج بچیوں سے گپ شپ ہوگی. اینڈ دین اتنا ہمیں انسپائر انہوں نے کیا, اور پھر ہمیں وہ کہا کرتی تھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے صرف کتابیں اور یہ وہ, تم زندگی میں اور بھی کچھ کرو, اور بھی کچھ سیکھو.
انہوں نے میں نے ایک دفعہ سب سے پوچھتی تھی تو میں نے کہا کہ جی میں لکھتی ہوں اینڈ آئی ڈو رائٹ. تو میں نے ان کو اپنا افسانہ سنایا, وہ پھر ہم کو ریڈیو لے گئیں. ریڈیو پہ جو ہے وہ زاہد نقوی صاحب تھے, انہوں نے اسی وقت کہا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم ڈرامے کے لیے یوز کریں گے. انارکلی ڈرامہ تھا, اس میں مجھے انارکلی کا کیریکٹر دیا گیا جو کہ میں نے بہت برا کیا, کیونکہ وہاں پہ بھی یوں ہاتھ رکھ کے بولنا ہم کو تو نہیں آتا تھا, اور وہاں پہ آپ نے مائک سے کتنا آپ کا وہ سب یہ ہم کو تو نہیں آتا تھا, ہم تو کالج میں پڑھ رہے تھے اس وقت. بٹ دیٹ واز دا بگننگ آف اٹ, یو نو. اور اس کے بعد پھر یہ کہ شادی کے بعد البتہ ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی. تو آپ کے فادر کو اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ ریڈیو پہ کر رہی ہیں صداکاری؟ میرے فادر کو پتہ نہیں تھا. مائی فادر تو سنی کسی نے بتایا بھی نہیں؟ مائی فادر واز اے پٹھان, مائی فادر واز اے فوجی. اوکے. لیکن وہ اس وقت کے فوجی ہیں اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم. ماشاء تو ان کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا بالکل. میری امی جو تھیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے وہ کیا کرتی تھیں. تو بیگم خورشید مرزا جو تھیں وہ میری امی کے پاس گئیں. اچھا. انہوں نے کہا میں بچیوں کے ساتھ ہوں گی, آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ تو ریڈیو کہاں سنتے تھے وہاں پہ, ہمارے ابا وغیرہ یا فوجی آفیسرز وغیرہ کہاں سنتے تھے, یو نو. سو ہی نیور کیم ٹو نو کہ ان کی بیٹی کیا کرتوت کرتی پھر رہی ہے. اوکے. تو آپ کے ہسبینڈ کو پتا تھا؟ نہیں اس میں شادی نہیں ہوئی تھی. نہیں, جب شادی ہوئی تب ان کو پتا تھا کہ آپ ریڈیو پہ کر رہی ہیں یا کرتی رہتی ہیں؟ بالکل بالکل انہیں معلوم تھا. ان کو میں نے بتایا تھا کہ میں ریڈیو بھی کرتی ہوں, کیونکہ ریڈیو کا یہاں کراچی میں جب میں آئی ہوں تو پھر مجھے شوق ہوا پھر سے. شادی کے بعد اب کراچی موو کر گئے؟ ہاں کراچی موو کر گئے. تو پھر یہی شوق ہوا کہ میں ریڈیو کر لوں. انہوں نے کہا ضرور کر لو. تو وہ پھر میں ورلڈ سروس کے پروگرامز کراچی ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد پھر ایک لمبا بریک آ گیا, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. پھر مجھے دوبارہ جب شوق ہوا تو میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جی اب تو ایف ایم کا زمانہ آ گیا ہے. اوکے. سو آئی جوائن ایف ایم 107. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ ارلی 2000. اوکے. ہاں, اور اس میں تھا اپنا کراچی 107, اگر کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو. اوکے. اس میں میرا پروگرام تھا جس کا نام تھا گھر ہے اپنوں سے. اچھا. اور اس کی ہماری فالوئنگ ایک مہینے میں 5 لاکھ تھی. ماشاء اللہ. اور آپ کا ایک بڑا اچھا سا میگزین ہے جس کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے دوسرے چینلز کا لکھا تھا کہ فلاں چینل از آؤٹ اینڈ دس از ان بیکاز آف دس پروگرام. تو وہ ہمارا 2 گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا تھا 5 days a week and it was a great success. بہت میں نے انجوائے کیا وہ بھی. دین آئی وینٹ ٹو لاہور میں 107.4 پہ کرتی رہی. تو اچھا, مطلب ریڈیو کا آپ کا پورا کریئر ہے, مجھے تو معلوم نہیں تھا. میں سمجھی کہ آپ صرف وہ جو شروع میں آپ نے صداکاری کی بات کی ہے وہ ہے, اس کے بعد آپ نے ٹی وی پہ کراچی والے پہ وہ ڈرامہ اسٹارٹ کر دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ابھی بھی کتنے مطلب کنٹینیوسلی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر تک میں 89.4 کے ساتھ تھی. اچھا, آئی ایم سوری, مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے انفارمیشن کہیں ملی بھی نہیں, چلیں آج پتہ چل رہا ہے. تو یہ جب 2000 میں جوائن کیا آپ نے واپس, تب آپ وہ کہتی تھیں آداب, السلام علیکم, آئی لو, آپ پلیز کیجیے. نہیں رکیں, ابھی میں رکتی ہوں, اب آپ کیجیے گا, بیکاز وہ آپ نے کہا, مجھے وہ اتنا کوئی خوبصورت جملہ آپ کا لگا جو آپ کہہ رہی تھیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتی تھیں. جب پروگرام شروع ہوتا تھا تو میں کہا کرتی تھی السلام علیکم, ہیلو اینڈ آداب. یس, بہت ہی مطلب تینوں آپ نے ان کو چیزوں کو جمع کر لیا. جو جس طرح سے بھی اپنی گڈ مارننگ کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تو ڈرامے کیسے اسٹارٹ کیے؟ وہ آپ آڈیشن دینے گئی تھی اپنی نند کے ساتھ؟ اوہ دیٹ واز سچ اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. آغا ناصر صاحب جی, انہوں نے ہمارا آڈیشن لیا تھا, اور ایک دن ہم نے اخبار میں اتنا بڑا اشتہار دیکھا کہ اچھے گھروں کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں. تو میری نند اور میں, ہم بالکل ایک ایج گروپ کے, بالکل ایک, اور اس کی 3-4 فرینڈز اور میں گاڑی چونکہ چلاتی تھی تو ہم سب ٹی وی کراچی ٹی وی پہنچ گئے. پھر آغا ناصر صاحب نے ہمارا آڈیشن لیا, تو ہم سب 5-6-7 جتنے بھی تھے ان میں سے انہوں نے مجھے اور میری نند کو چوز کیا خالی. لیکن میری نند جو ہے نا وہ تیز بہت بولتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنی اسپیڈ کو ٹھیک کر کے پھر آئیے ہمارے پاس. تو میں نے جب وہ آڈیشن دیا اس کے کوئی 10 یا 12 دن کے بعد ہی عشرت انصاری صاحب, اللہ انہیں جنت دے, ان کا فون آیا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پہلا ہمارا کراچی سینٹر کا فل لینتھ کا 45 منٹس کا یا 1 گھنٹے کا پلے ہو رہا ہے, تو وی وڈ لائک ٹو کاسٹ یو فار دیٹ.
I was so excited. پھر میں نے اپنے میاں سے کہا, میں نے کہا اجازت کیسے لیں گھر سے, ساس سسر تو نہیں دیں گے اجازت. تو انہوں نے کہا ہم کچھ سوچتے ہیں. تو وہ بھی ٹینس کھیلتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو میری کٹ وٹ دونوں ہم چڑھا کے ٹینس کی, اپنے ہاتھ میں ریکٹس پکڑے کہ جی ہم ٹینس کھیلنے جا رہے ہیں, اور پہنچ جاتے تھے ٹیلی ویژن, اور وہاں پہ ریہرسلز ہوتی تھیں اور سب ہوتا تھا. یو نو اس وقت کے ڈرامے کیوں اچھے ہوتے تھے. ہم لوگ کو پہلے دن جو ہے نا وہ کہتے تھے گو تھرو دا اسکرپٹ, اگلے دن کہتے تھے اب آپ بتائیں کہاں آپ پاز دیں گے, کہاں آپ اسٹریس دیں گے, اس میں تھوڑے جذبات ڈالیے اور یہ وہ کر کے نا اس طرح ہوتا تھا. پھر ہم لوگ کی لابی تھی, اس لابی میں وہ چاک سے پورا مارک کرتے تھے, سیٹ بناتے تھے, یہ کھڑکی ہے, یہ دروازہ ہے, یہ پلنگ ہے, یہ کرسی ہے, اینڈ آل دیٹ. وہ کر کے پھر ہم کو ہماری مووز بتائی جاتی تھیں اور بتایا جاتا تھا یہ کیمرہ یہاں ہوگا, یہاں. اور یہ کیوں کیا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت تک جب میں نے وہ فرسٹ پلے کیا ہے ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی؟ تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. اے سے لے کے زی تک ہر چیز یاد رکھنی ہے, یور ڈائلاگس, یور مووز, فیسنگ دا کیمرہ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب آپ کچھ کاٹ نہیں سکتے تھے, جو ریکارڈ ہو گیا وہ ریکارڈ ہو گیا. اور اگر آپ نے کہیں SRT UV پہ کہیں جا کے غلطی کر دی اے سے شروع کر کے, تو اٹ ول اسٹارٹ اگین. اوہ مائی گڈنس. تو ہر ایک کے کان پہلے سے کھینچے جاتے تھے کہ خبردار بھولنا نہیں, خبردار. پھر تو بہت اسٹریس بھی ہوتا ہوگا کیونکہ کسی ایک کی وجہ سے تو پھر سب کو وہ کرنا پڑا. اور وہ جو پہلا پلے تھا مجھے تو ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا فیسنگ دا کیمرہ یا لائٹنگ. جیسے اب ہوتا ہے نا, اب ہم لوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آرٹسٹ اگر بیچ میں آیا ہے اور آ کے کھڑا ہوا بول رہا ہے وٹ ایور, تو ہم اپنی لائٹ خود لے لیتے ہیں, یو نو, ایک قدم ادھر ہو گئے, یہ ہو گیا. ناؤ وی نو. اس وقت تک تو نہیں پتہ تھا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا اور کیسے, اور فٹ موومنٹ اور ٹائمنگ کیا ہے, یہ وہ. آئی ہیڈ نو آئیڈیا, اور آج بھی نہیں ہے ویسے. یہ آپ کے, یہ مجھے نہیں لگتا ہے. نہیں, میں جب سیٹ پہ جاتی ہوں ایکسکیوز می, تو میں جا کے اناؤنس کرتی ہوں کہ موسٹ نان ٹیک آپا از ہیئر. سیریسلی, میں آئی ایم ریئلی ایٹ ٹائمس یو نو یہ ہوتا ہے بالکل کنفیوژن مجھے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا, یو نو, اف او ٹی ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہاں سے آپ کا کیریئر اسٹارٹ ہو گیا ٹی وی کا. جب وہ پلے آن ایئر ہوا, اوکے, اس پلے کی ایک اور مزے کی بات جی, کہ جب وہ پلے ہو رہا تھا تو اس میں آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس ایک مریض بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. وہ آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پھر میرا, کیونکہ میں اس میں اندھی لڑکی بنی تھی, تو وہ مریض این ریکارڈنگ کے وقت کہیں غائب ہو گیا ادھر ادھر. اب عشرت انصاری آ کے میرے میاں کو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے چلے جائیں, پلیز بیٹھ جائیں, کچھ بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ آئی ایم این آرمی آفسر, آئی کانٹ ڈو دیٹ. میرے میاں پاکستان نیوی میں تھے. انہوں نے کہا نو وی آر ناٹ الاؤڈ, آئی کانٹ ڈو اٹ, خدا کے لیے, خدا کے لیے. اتنا انہوں نے اسٹریس. میں نے کہا میں کیا بولوں گا, کیا کروں گا, آئی ڈونٹ نو. کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں, آ تو رہے ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ تو ہے. وہ گئے جا کے, جی ڈاکٹر صاحب وہ اچھا تھا, یہ وہ سارا. جب وہ آن ایئر ہوا تو نیکسٹ ڈے اتنی فون کالز آئی نا, اور سب میرے میاں کو کہہ رہے ہیں واہ یار کیا ایکٹنگ کی. تو مطلب وہ ان کا بھی ڈیبیو تھا, وہ ان کا بھی پہلا ڈرامہ تھا. لیکن جب میرے ابو نے دیکھا وہ پلے, تو انہوں نے ایک بہت لمبا خط میرے میاں کو لکھا, اور بہت غصے والا, اور ہم شریف لوگ ہیں اینڈ آل دیٹ, یو نو, آئی واز ریئلی انوائڈ, ریئلی انوائڈ. تو بٹ میرے میاں نے اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا, اینڈ ہی سیڈ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ڈیڈی, یس, بٹ پلیز ناؤ شی از مائی وائف. اس کے بعد پھر ان بیچاروں نے کبھی کچھ نہیں کہا, یو نو. لیکن پھر کبھی وہ ان کو ہی واز اوکے ود یو ایکٹنگ, آپ کے فادر, یا کبھی بھی نہیں؟ نو نو, ہی وازنٹ اوکے ود اٹ ایٹ آل. تو میں ان کو کبھی بتاتی بھی نہیں تھی کہ میرا کوئی پلے آنے والا ہے یا کیا ہے, یا کیا. آئی نیور یوز ٹو ٹیل یو. ایک میں بات کری تو مجھے کیوریوسٹی آ رہی ہے, اور ہم نے سنا بھی ہے اکثر کہ